بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریٹائرڈ میجر جنرل آصف علی خان، پروفیسر آف کارڈک سرجری۔ آج آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ کراٹڈ ڈاپلر کیا چیز ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کراٹڈ ڈاپلر کیا چیز ہے، پہلے تو آپ کراٹڈ کے بارے میں سمجھیں گے کیا ہے۔ کراٹڈ آرٹریز ایک لیفٹ اور رائٹ ہوتی ہے، اور یہ منہ کو اور دماغ کو یہ بلڈ سپلائی کرتی ہے۔ دماغ کے ہمارے دو حصے ہیں، رائٹ اور لیفٹ، ان دونوں کو الگ الگ رائٹ اور لیفٹ کراٹڈ آرٹریز سپلائی کرتی ہیں۔ یہ کامن کراٹڈ آرٹری لیفٹ اور رائٹ ایورٹا سے نکلتی ہیں۔ آگے میں دو میں ڈوین ان کی ہوتی ہے، ایکسٹرنل کراٹڈ اور انٹرنل کراٹڈ۔ ایکسٹرنل کراٹڈ منہ کو بلڈ سپلائی دیتی ہے، گلے کو بلڈ سپلائی دیتی ہے، زبان کو دیتی ہے، اور انٹرنل کراٹڈ دماغ کو جاتی ہے۔ ہمارے دماغ میں اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ رائٹ اور لیفٹ جو دماغ کے حصے ہیں ان کو رائٹ اور لیفٹ کراٹڈ آرٹری تھی، لیکن ان کا آپس میں کمیونیکیشن بھی ہوتا ہے، یعنی اگر ایک بند ہو جائے تو دوسری طرف سے بلڈ سپلائی ہو جاتی ہے اور برین کو ڈیمیج نہیں ہوتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں ایک اس کی نعمت ہے کہ ایک طرف بند ہو جائے تو دوسری طرف بلڈ سپلائی شروع ہو جاتی ہے۔ اب کراٹڈ آرٹریز میں جو بلڈ جاتا ہے، کراٹڈ کی بلاکیج بھی ہو جاتی ہے۔ ایکسٹرنل کراٹڈ کی بلاک ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کامن کراٹڈ یا انٹرنل کراٹڈ کی بلاک ہو جائے تو وہ دماغ کو اثر کرتی ہے۔ اب بلاکیج ہوتی کیوں ہے؟ جس طرح عرض ہے کل میں بلاکیج ہو جاتی ہے اور آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، تو اس طرح کراٹڈ آرٹریز کی بھی بلاکیج ہو اور جس کی وجہ سے آپ کو فالج ہو سکتا ہے۔ بلاکیج کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ ڈائبیٹکس میں، شوگر والوں میں، اسموکرز میں اور بلڈ پریشر والے لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ عمر کے ساتھ ویسے بھی یہ ہو جاتی ہے۔ یہ بلاکیج اگر تھوڑی ہو تو پھر تو اتنی پرابلم نہیں ہے۔ 70 سے نیچے ہو، 70% سے نیچے بلاکیج ہو تو عموماً اتنی پرابلم کریٹ نہیں کرتی، لیکن 70% سے اوپر ہو تو یہ ایک پرابلم کریٹ کر سکتی ہے، اور جو 90% سے اوپر ہو تو ڈیفینیٹلی یہ پرابلم کریٹ کر سکتی ہے۔ اب جس طرح ہم دل کی آرٹریز کی بلاکیج ہو تو اس کو معلوم کرنے کے لیے اینجیوگرافی کرتے ہیں، اسی طرح کراٹڈ میں اگر تنگت ہو تو اس کو معلوم کرنے کے لیے ہم کراٹڈ ڈاپلر کرتے ہیں۔ ڈاپلر کیا چیز ہے؟ ڈاپلر یہ چیز ہے، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا موٹر وے پہ ایک انہوں نے مشین رکھی ہوئی تھی آپ کی سپیڈ چیک کرنے کے لیے، وہ آپ کی سپیڈ کو، موشنز کو ڈیٹیکٹ کرتی ہے کہ کتنے کلومیٹر تھی۔ اس طرح ڈاپلر ہمارے بلڈ ویلاسٹی کو، بلڈ کو فلو کو ڈیٹیکٹ کرتی ہے۔ تو یہ ایک نان انویسو ہے، سمپل ایک الٹرا ساؤنڈ کی مشین ہے جو کہ گردن کے اوپر رکھتے ہیں تو ہمیں بتا دیتی ہے کہ آپ کی کراٹڈ میں فلو کیسی ہے، اور اگر بلاکیج ہے تو کہاں پہ ہے اور کتنے پرسنٹ ہے۔ تو یہ کراٹڈ نان انویسو ہے، سمپل سا ٹیسٹ ہے جو کہ 15-20 منٹ میں آپ کو بتا دیتا ہے کہ کیا کیا فلو ہے۔ میں نے کہا کہ ایکسٹرنل کراٹڈ میں بلاکیج ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن انٹرنل کراٹڈ میں یا کامن کراٹڈ میں بلاکیج ہو تو یہ کسی وقت بھی آپ کو فالج کا اٹیک دے سکتی ہے۔ بلاکیج 70% سے نیچے ہو تو ہم خون پتہ کرنے والی گولیاں دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، لیکن 70% سے اوپر ہو اور ڈیفینیٹلی 90% اوپر ہو تو ہمیں اس کا کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو کراٹڈ ایک نان انویسو ٹیسٹ ہے جس میں آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا، الٹرا ساؤنڈ پروب رکھنا ہے تو آپ کو بتا دیتا ہے۔ سیکنڈلی اگر اس میں کوئی شک ہو، کسی گردن بہت موٹی ہو، ڈیٹیکٹ نہ ہو اور سمجھ نہ آ رہی ہو، تو آج کل سی ٹی کراٹڈ اینجیوگرام ہم کرتے ہیں، سی ٹی اسکین کرتے ہیں اس کا، لیکن وہ انویسو ہے کیونکہ ایک دوائی ڈالنی پڑتی ہے اور ریڈیشنز ہیں اس میں آپ خود مریض خود دیکھ سکتا ہے کہ اس کی کراٹڈ میں بلاکیج کہاں پہ ہے اور کتنے پرسنٹ ہے۔ یہ بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہے، اور آج کل جو سی ٹی اسکین اتنے اچھے ہوئے ہیں کہ بہت ہی ڈیٹیل انفارمیشن آپ کو مل جاتی ہے۔ اور تیسری چیز ہے اینجیوگرافی۔ آج کل اینجیوگرافی بہت کم ہے کیونکہ سی ٹی میں کافی زیادہ آپ کو ڈیٹیلز مل جاتی ہیں۔ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ کسی کی بلاکیج ہو تو آپ کیا کریں۔ میں نے کہا کہ اگر کسی کی سمٹمز ہیں تو 70% پہ اوپر آپ اس کو چھیڑتے ہیں، اگر کسی کی سمٹم نہیں ہے اور 90% اوپر تو پھر بھی آپ اس کو کرتے ہیں۔ ہم بائی پاس سے پہلے کراٹڈ ڈاپلر کرتے ہیں تاکہ یہ دیکھ لیں، خاص کر ڈائبیٹکس میں 60 سے اوپر یا لیفٹ مین اسٹیم جن کو ان میں کرتے ہیں کہ کوئی کراٹڈ میں بلاکیج تو نہیں، کیونکہ یہ بلاکیج کے ساتھ اگر بائی پاس کریں تو آپ کو فالج کا خطرہ ہے۔ اب اس بلاکیج کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ آپ دو طریقے سے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جس طرح آپ دل کے اندر اسٹینٹ ڈالتے ہیں اس طرح آپ کراٹڈ کے اوپر بھی اسٹینٹ ڈالتے ہیں، یہ بڑا بڑے سائز کا اسٹینٹ ہوتا ہے، تو آپ اس کو اسٹینٹنگ کر دیں اور اس کے بعد پھر آپ آرام سے بائی پاس کر لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ کراٹڈ اینڈوٹیکٹمی، کہ آپ ایک نیک پہ کیٹ لگا کے کراٹڈ آرٹری جہاں بلاکیج ہے اس کو کھول کے اسے تھروما کو آپ نکال لیتے ہیں، اور یہ شنٹ کے ساتھ بھی استعمال کرتے ہیں تاکہ بلڈ کی بلڈ سپلائی بھی مینٹین چلتی رہے اور آپ ایتھروما بھی آپ نکال لیں۔ اس کو ہم کراٹڈ اینڈوٹیکٹمی کہتے ہیں۔ شروع میں انہوں نے کہا جی کہ اینجیوپلاسٹی بہتر ہے اینڈوٹیکٹمی سے، لیکن ابھی لیٹسٹ ہے کہ اینڈوٹیکٹمی بہتر ہے اسٹینٹنگ سے۔
یہ نیٹیکٹمی آپریشن سے پہلے ہم کرتے ہیں اور اس کے پھر چند دنوں بعد ہم بائی پاس کرتے ہیں. ہم ساتھ ساتھ بھی کر سکتے ہیں. یہ خیال رکھ لیں کہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کی کراٹیڈ 100% بلاک ہو جاتی ہے. اگر 100% بلاک ہو گئی ہے اور مریض کو کوئی فالج نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ دوسری طرف سے اس کو بلڈ سپلائی ملی ہوئی ہے. 100% بلاک کراٹیڈ کو آپ کوئی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو چھیڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک اور چیز ہے کہ جب کراٹیڈ میں بلاکیج ہو جائے تو ایک کلاٹ بن جاتا ہے, اس کلاٹ سے بھی آپ کو فالج ہو جاتا ہے. تو آج کل اتنی ماڈرن ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ اگر بندہ فوراً پہنچے تو آپ اس کلاٹ کو نکال سکتے ہیں, کراٹیڈ کی سٹینٹنگ کر سکتے ہیں, اور جس بندے کو فالج ہو کے ڈسیبل ہونا تھا وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. تو کافی جدید اس کی طریقہ کار آ گئے ہیں علاج کے. تو مقصد یہ تھا آپ کو بتانے کا کہ کراٹیڈ جس طرح آپ کی اینجیوگرافی ہوتی ہے جو بتاتی ہے کہ دل کی رگیں کہاں پہ بند ہیں, کراٹیڈ ڈاپلر آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کی شاہراگ کراٹیڈ میں بلاکیج ہے کہ نہیں ہے تو کس جگہ پہ ہے اور کتنے % ہے, اور اس کو ٹریٹ کیا جائے یا نہ کیا جائے. اور آپریشن سے پہلے یہ موومنٹ ٹیسٹ ہم کرتے ہیں, خاص کر ڈائبیٹکس میں, کیونکہ زیادہ تر آج کل مریض ہمارے ڈائبیٹس ہوتے ہیں, 60 سال سے اوپر اس میں کرتے ہیں. لیفٹ مین اسٹیم اس میں ہم کرتے ہیں, یا کسی کو پرانا کوئی TIA ہو. ایک تو ہوتا ہے فالج جس میں آپ ڈسیبل ہو جاتے ہیں, ایک ہوتا ہے TIA ٹرانزٹ اسکیمک اٹیکس, اس میں آپ کا ایک پورشن دل کا تھوڑا سا ہلکا سا نم سا ہوتا ہے, سن سا ہوتا ہے, لیکن ہوتا آپ کو کچھ بھی نہیں, فالج نہیں ہوتا. وہ TIA تب ہوتا ہے جب آپ کی کراٹیڈ میں کوئی بلاکیج ہو. تو یہ میں نے آپ کو اس کو ٹیسٹ بتا دیا, پھر ساتھ میں نے آپ کو طریقہ کار علاج بھی بتا دیا, اور یہ ہم کب کرتے ہیں یہ میں نے بتا دیا. بہت بہت شکریہ, تھینک یو.